الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے ساتھ 7 چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ بچے پیدا ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ حدیث میں اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ 7 کام بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر یہ 7 کام آپ نے اچھے انداز میں کر دیا تو یہ بچہ آپ کی زندگی کے لیے اور مرنے کے بعد کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ اور اگر آپ نے یہ 7 کام نہیں کیا، الٹ سلٹ کرتے رہے، بے پرواہی کی، خیال ہی نہیں کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تو پھر یہ بچہ آپ کی زندگی میں بھی وبال بنے گا۔ یہی بچہ آپ سے لڑے گا، یہی بچہ آپ کو تنگ کرے گا، یہی بچہ آپ کی وراثت کے تقسیم کرنے کے لیے اتنی لڑائیاں کرے گا کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور یہی بچہ پھر آخرت میں آئے گا اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ یا اللہ ہم کو تربیت میرے باپ نے نہیں دی تھی، یا اللہ میری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دے، میرا سارا گناہ میرے باپ پر ڈال دو، میرا سارا گناہ میری ماں پر ڈال دو، اور مجھے جنت میں ڈال دو، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دو، اور میرا گناہ بھی اس پر ہی ڈالو، کیونکہ اس نے میری تربیت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا، اس کا نام تھا جول۔ جول کے معنی آتا ہے پخانے کا کیڑا، پخانے میں کیڑا ہوتا ہے، تو اس کے باپ نے بیٹے کا نام رکھا تھا پخانے کا کیڑا۔ اتنا خراب نام اس نے رکھ رکھا تھا۔ اس کا باپ بھی آیا، بیٹا بھی آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ باپ نے شکایت کی، باپ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں نے اس کے لیے اتنا خرچ کیا ہے کہ بے انتہا خرچ کیا ہے، لیکن آج یہ بیٹا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری خدمت نہیں کرتا، بلکہ جب یہ مجھے دیکھتا ہے تو مجھے دھکے مارتا ہے، جب یہ مجھے دیکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ گالیاں دیتا ہے، جب یہ مجھے دیکھتا ہے تو دانت پیستا ہے اور مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ تم کو ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے یہ گالیاں دیتا ہے، مجھے یہ دھکے مارتا ہے، مجھے یہ دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ایسی بے عزت کرتا ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باپ نے یہ کہا۔ پھر باپ جب چپ ہو گیا، پھر بیٹے کی باری آئی، بیٹے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیوں ہو؟ لگتے تو بہت سمجھدار ہو، کلیور لگتے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، پہلے میری بات بھی سنو۔ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام جول ہے، جول مناتا ہے پخانے کا کیڑا، میرا نام یہ خراب قسم کا نام رکھا ہے اس نے۔ آج کوئی بھی میرا نام لیتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مجھے برا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نام کو ایسا نام کیوں اس نے پاڑ دیا کہ اب جب ادھر جاتا ہوں تو مجھے برے نام کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں، میرا نام برا رکھا۔ پھر کہا کہ جب میں بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، تو مجھے تربیت دینے کے بجائے مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا، میں اونٹ چراتا رہا۔ اونٹ کے ساتھ میرا معاملہ یہ رہا کہ اونٹ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو 2 ڈنڈے مار دیتا تھا، ذرا گڑبڑ کرے تو اونٹ کو گالیاں دیتا تھا، ذرا وہ کچھ الٹا سیدھا کرے تو اونٹ کو اتنا پیٹتا تھا کہ اس کے ہوش بگاڑ دیتا تھا۔ کہ اللہ کے رسول، مجھے آج تک یہی عادت ہے، میرے باپ نے یہی سکھایا، میری عادت یہی ہے، گالی دینے کی عادت ہے، میں باپ کو گالی دیتا ہوں، مارنے کی، اونٹ کو مارنے کی عادت ہے تو میں باپ کو مارتا ہوں، مجھے دھکے دینے کی عادت ہے بچپنے سے، میں باپ کو دھکے مارتا ہوں۔
مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، میں کروں کیا؟ یہ بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ سے کہ تم نے واقعی غلطی کی ہے، اپنے بیٹے، تمہارا بیٹا کلیور تو تھا لیکن تربیت نہیں دی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیا کیا بچے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلی بات، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کرو، تاکہ بچہ جیسے ہی یعنی اس کے کان میں جب اذان آپ دیں گے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اذان خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی سننے والا نہیں ہے، بچے نے نہیں سنا، یہ ایسا آپ سمجھیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا اثر یہ ہے کہ زندگی بھر یہ مسلمان رہے گا۔ یہ بات یاد رکھو، آپ سمجھ رہے ہیں ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، زندگی بھر وہ مسلمان رہے گا۔ آدمی عیسائی پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، بچپنے سے عیسائیت کی ترغیب دیتے ہیں اور عیسائیت کے انداز میں رکھتے ہیں، تو زندگی بھر وہ بچہ عیسائی بن جاتا ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ حدیث میں ہے الانسان یولد الانسان علی فطرتہ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ سادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مسلمان بنا دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچے کو جیسے پیدا ہوئے کہ ہم اس کو مسلمان بنا دیں، اور مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پہلے آواز اس کے کان میں جو پڑے وہ اللہ کی بڑائی، رسول کی بڑائی، خدا بند قدوس کی بڑائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ساری بڑائی اس کے دماغ میں پہنچے۔ تو پہلا کام اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ اچھا ایک بات اور بتا دو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی آ کر کے اس کے کان میں اذان دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرد سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب بلاؤ، اور مولوی صاحب بھی کوئی پیسے والا ہو تو پہلے 50 پاؤنڈ مولوی صاحب کو دو، پھر جا کر کے وہ اذان ایک کان میں اور دوسرے میں تکبیر دے گا، اسے سب بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ باپ کو اگر آتا ہے تو باپ اذان دے دے، ماں کو اگر اذان دینے آتا ہے ماں دے دے، وہاں کوئی جو کھڑا ہے اس کو اذان دینے کا کوئی بھی دے دے۔ یہ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ سب کام مولوی صاحب ہی کرے۔ نماز خود ہم پڑھ سکتے ہیں، خود امامت کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں کیا ضرورت ہے کہ مولوی صاحب ہی کرے؟ بعض مرتبہ اعتقاد ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، اور 3 دن تک اگر مولوی صاحب نہیں ملا یا مولوی صاحب نہیں آئے تو 3 دن تک پر اذان تکبیر کہیں نہیں۔ یہ غلطی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہو، نہا دھو کر کے اس کو گود میں لایا تو سب سے پہلا کام یہ کہ باپ وہاں موجود ہے تو باپ اذان دے دے، ماں موجود ہے ماں اذان دے دے۔ عورت بھی اذان دے سکتی ہے، ہاں اذان، یہ اذان عورت بھی دے سکتی ہے، عورت بھی اس کے دل میں کہہ سکتی ہے۔ تو دو بات میں نے بتایا، ایک اذان دے، ایک تکبیر کہے۔ تیسرا کام ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، ایسا نام نہ رکھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ پپو بھیا، اب یہ نام ہو رہا ہے، اب پپو بھیا یہ جو ہے یہ ہندو کا بھی نام ہے اور مسلمان بھی رکھ سکتا ہے، تو ایسا نام نہ ہو جس سے پتہ نہ چلے کہ اس کا نام یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، بلکہ اس کا نام لیتے ہی پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے۔ عبد الخالق رکھو، ادریس رکھو، کوئی ایسا نام رکھو جس سے پتہ چلے کہ یہ، آج کل بہت سارے لوگ اس ملک میں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نام کیا ہے تو اپنا نام بیچ کا رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کا نام تھا عمران، وہ کبھی اپنا آپ کو عمران نہیں کہتا تھا، امی۔ میں نے کہا یار یہ کیوں؟ کہ ہمارا نام پتہ نہیں چلے نصرانیوں کو کہ ہم کون سا میرا نام ہے۔ میں نے اللہ کے نیک بندے، تیرا چہرہ ایسا ہے کہ پتہ چل جائے کہ تو وائٹ نہیں ہے، تو ایشین ہے، تمہارا پتہ، تمہارا کیٹیگری ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ تم مسلمان ہے، یا تمہارا یہ چہرے کو بھی چھیل ڈالو تم، یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ آدمی نام اچھا رکھے۔ کتنا بات ہو گئی بھائی؟ 3۔ چوتھی بات، اس سے بڑا ہو جائے تو بچپنے سے جب اس کی زبان کھل جائے، بولنے لگ جائے، تو ہم لوگ تو بولنے لگ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اے لکھو، بے لکھو، ABC پڑھو، یہ کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ بھی کرو، اس کا انکار میں نہیں کرتا ہوں، اس ملک میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے زبان پر شروع سے اللہ اللہ
جب اس کی زبان کھلے تو اس کو ماں بھی بار بار اس کو کہے اللہ اللہ، باپ بھی کہے اللہ اللہ، تو اس کی زبان سے ابھی سے مسلمان رہے گا، اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلے گا۔ اور بھی چیز سکھائیں، لیکن خاص طور پر اللہ کا نام، رسول کا نام، نماز کا نام، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا، ان چیزوں کا یاد بار بار بچپنے سے دلواؤ۔ ابھی جو چیز اس کے دل پر پڑ جائے گی وہ چیز برقرار رہے گی، اور ابھی اگر اس کے دل پر نہیں پڑی وہ بعد میں نہیں سیکھ سکے گا۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، 21 سال عمر کے بعد کوئی آدمی کوئی چیز سیکھنا چاہے تو نہیں سیکھ سکتا۔ ہاں، بچپنے سے لے کر کے 21 سال کی عمر تک آپ انگریزی سیکھنا چاہیں تو ایکشن کے ساتھ انگریزی پڑھ سکتے ہیں، گجراتی سیکھنا چاہیں تو گجراتی ایکشن کے ساتھ ہوگا۔ لیکن 21 سال کے بعد اگر گجراتی سیکھنا چاہو، نو چانس، چاہے گجراتی گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن اب نو چانس۔ تو بچپنے سے اس کی تربیت اچھی کرو، یہ چوتھا کام ہے۔ نام اچھا رکھو، چوتھا کام، اور تربیت اس کی اچھی کرو۔ ہر وقت گھر میں ماحول رکھو نماز کا، اذان ہو جائے، اے رے چپ رہو، اذان ہو گئی ہے، اس کی دعا پڑھو۔ اب دعا خود بھی پڑھ رہی ہے، ماں پڑھ رہی ہے، اور بچہ بھی پڑھ رہا ہے، باپ پڑھ رہا ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹوپی لیا، بچے کو لے کے مسجد آ گئے، تو مسجد میں بچہ بھی پڑھ رہا ہے نماز، تم بھی پڑھ رہے ہو نماز۔ ابھی سے تربیت، ابھی تربیت کرو گے تو بعد میں تربیت رہے گی، ابھی تربیت نہیں کرو گے تو بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرو۔ تربیت میں یہ ہے کہ کم سے کم زندگی میں اس کا قرآن شریف ایک مرتبہ ختم کرا، یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، ہاں، مسجد میں لا کر کے قرآن شریف ایک مرتبہ ختم کرانا یہ ضروری ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ جب مریں گے تو آپ کا غم جب اس کو آئے گا تو آپ کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے وہ بخشے گا، قرآن شریف پڑھ کر کے آپ کو سمجھائے گا یہ۔ اور اگر ایک مرتبہ بھی قرآن شریف آپ نے ختم نہیں کروایا، خالی انگریزی پڑھاتے رہے، آئے بھی سب کچھ کرواتے رہے، تو جب اس کا بڑھاپا کا وقت آئے گا تو وہ خود قرآن شریف نہیں پڑھ پائے گا، اور چپ چاپ وہ گھر میں بیٹھا رہے گا۔ ہاں، چپ چاپ بیٹھا رہے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور قرآن شریف اگر ہوگا تو مسجد میں بھی آئے گا اور قرآن شریف پڑھے گا بھی اور آپ کو یاد بھی کرے گا۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ اس کو قرآن شریف کم سے کم ایک مرتبہ زندگی میں کر دو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ شادی بیاہ ہونے سے پہلے بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت محبت کرتے ہیں بیٹے سے، جب دیکھو بیٹے سے محبت، جب دیکھو بیٹے سے محبت، اور جو ہی بہو آئی اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ نہیں کرو۔ بہو جیسے آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر میں گئی ہے، دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کو اپنا بیٹی بات بنا کے ساتھ رکھو، ہمیشہ اس کے ساتھ معاملہ بیٹی کا کرو۔ ان کی چھوٹی غلطی ہو گئی ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ، یہ کھانا ایسا بناتے ہیں، یہ کام ایسا کرتے ہیں، یہ کام ایسا نہیں کہ اس کو ڈانٹتے رہو، جب دیکھو ڈانٹ رہے، ذرا سی بات پر ڈانٹ رہی ہے، اس کا مذاق بنا رہی ہے، یا اس کو جو ہے بیوقوف بنا رہی ہے بیچ میں، ایسا نہ کرو۔ ایسا اگر آپ کریں گے، کر تو لیں گے آپ، اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی، اور بہو کے دل میں نفرت بیٹھے گی تو آپ کے بڑھاپے میں وہ خدمت کرنے کے بجائے وہ تنگ کرے گی۔ ایک بات یاد رکھو، بیٹا بھی آپ کی خدمت کرے گا بہو کی وجہ سے۔ اگر بیٹا خدمت بھی کرنا چاہے گا اور بہو آپ سے راضی نہیں ہے اور اندر ان کو بدلہ سدھانے کی نیت ہو گئی ہے، تو بیٹا کرنا چاہے گا 2 کام تو وہ بہو کرائے گی اس کو 1 کام، بیٹا کرے گا صحیح کام تو بہو اس کو الٹا کرائے گی۔ اس لیے بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ماں باپ کی خدمت کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساس کی خدمت کرے گی، سسر کی خدمت کرے گی، تو اس بہو کی خدمت اس کا بیٹا کرے گا۔ اس ہاتھ سے لو، اس ہاتھ سے دو، یہ قاعدہ ہے۔ اگر وہ خدمت کرے گی اپنے ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے گھر والوں کی، تو اس کی خدمت انشاءاللہ یہ قاعدہ ہے، اس کی خدمت انشاءاللہ العزیز اس کے بیٹے کرے گی، اس کی بہو کرے گی۔ اور اس نے اگر آج نہیں کیا تو یاد رکھے کہ اس کی خدمت اس کے بہو، اس کا بیٹا اس کا بیٹا نہیں کرے گی۔ بہرحال تو بیٹا کو چاہیے کہ بیٹی کی تربیت، بیٹی کو بھی کم سے کم 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھا دینا چاہیے، 1 مرتبہ ختم کرانا چاہیے۔ بیٹی کی تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی بیٹی کو خوب پڑھاتے ہیں اور بیٹی کی کوئی تربیت ہی نہیں کرتے، وہ جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور الٹی سیدھی وہ کرتی ہے، پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے تو پھر گھر میں آتی ہے کہ ہمارا یہ کیا وہ کیا۔ تو پانچویں بات میں نے بتایا
کہ بیٹے کی تربیت اور بیٹی کی تربیت کرو. چھٹی بات یہ بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, جتنا ہو سکے بیٹے کے ساتھ, بہو کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, داماد کے ساتھ. یہ چار ہوتے ہیں, بیٹا, بیٹی, بہو, داماد. ان چاروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. انشاءاللہ اگر اچھا معاملہ کرو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اور تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی. داماد کے یہاں پہنچو گے وہ بھی آپ کی خدمت کرے گی, بہو کے یہاں پہنچ گئے وہ بھی آپ کی خدمت کر رہی ہے, بیٹی کے یہاں پہنچ گئے وہ بھی آپ کی خدمت کرے. جدھر گئے ہر جگہ آپ کی خدمت, آپ کی عزت, آپ کا آؤ بابا یہ کھا لو, آؤ بابا یہ کھا لو, آؤ یہ کھا لو, سارا ہوتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ معاملہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو جہاں بھی آپ جائیں گے, جس گھر میں بھی آئیں گے کہ یہ بڑے میں آ گئے, آج پورا گھر ہمارا تنگ ہو جائے گا, وہ نفرت کرے گی. اور نفرت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ پھر اچھا نہیں رہے گا. تو چھٹی بات یہ ہے کہ بیٹے کی تربیت, بیٹی کی تربیت, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اور ساتویں بات یہ ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو زندگی میں اپنے مرنے کے بعد جو لڑائیاں ہونے والی ہے وہ زندگی میں نمٹا دو. یہ خاص بات کر رہا ہوں. مثلا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اگر میں مر گیا تو میری پراپرٹی ایسی ہے کہ اس میں 5 بچہ میرا جھگڑے گا. پراپرٹی ہے لیکن ایسی ہے کہ 5 بچہ جھگڑے گا, اور اتنا جھگڑے گا کہ میری بیوی کو گھر سے نکال دے گا اور وہ سارا قبضہ کر لے گا. تو ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ زندگی میں کچھ ایسے تقسیم کر جائیں, وراثت کی تقسیم یا ول لکھ جائیں کہ بعد میں وہ لڑائی نہ کرے, بعد میں لڑائی نہ کرے, اور آپ کی گھر والی کو یا آپ کو بعد میں تنگ نہ کرے. میں ایک اچھا مثال آپ کو دے رہا ہوں. میرا ایک دوست تھا, بڑا شریف آدمی, برٹفور میں تھا وہ. تو اس کے ایک گھر تھا تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی, 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی. تو 1.5 لاکھ پاؤنڈ کا اس نے کیا کیا کہ 3 بچے تھے, تینوں کو اس نے مکان دے دیا تھا اس کے نام پر. چوتھا جو بچہ تھا ان کا, ان کے ساتھ رہتا تھا, سب سے چھوٹا تھا. ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا, 3 کے پاس مکان تھا, اور یہ ماں کے ساتھ رہتا تھا اور ماں کا خدمت گزار تھا. تو اس نے وہ گھر کو بیچا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو تقریباً 60,000 پاؤنڈ میں چھوٹے بیٹے کو دے دیا, اور یہ کہا کہ یہ 60,000 اپنے بھائی کو سب کو تھوڑا 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 کر کے دے دینا. تو زندگی میں اس کو لکھ دیا اور یہ بیچ کر کے کر دیا. اور 3 بیٹے جو سید تھے ان کو بلایا موت کے پہلے اور سمجھایا, دیکھ تم کو میں نے سب کو میں نے ہیلپ کر کے تم کو مکان دلوایا نہیں دلوایا. کہا ہر ایک بیٹے نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے بھی مکان دلوایا, اس کو بھی دلوایا, اس کو بھی دلوایا, اس کو بھی دلوایا. یہ میں شیور ہوں اور گواہی دیکھتا ہوں, ساکشی ہوں کہ میرا ہیلپ تم نے کیا ہے اپنی زندگی میں, اور میرا مکان آپ نے بنوا کے دیا ہے. کہا کہ یہ چھوٹا بھائی دیکھو ویسے رہ گیا, میری خدمت کرتا ہے, میرے گھر میں رہتا ہے, ہم اب دنیا سے جانے والے ہیں. میری بیوی جو ہے یعنی تمہاری ماں کا معاملہ بہت خطرناک ہے, بعد وہ کہاں دھکے کھائے گی. تو یہ مکان میں بیچتا ہوں اتنے سال میں, تم راضی ہو؟ کہتا ہاں ابا ہم راضی, آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں بالکل ہم راضی, ہماری ہیلپ آپ نے کی ہے, اب یہ چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے. چلو وہ 60,000 میں مکان بیچا, اس بیٹے سے سب کو پیسہ دلوایا, اور دلوا کر کے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ رکھا, اور اپنی بیوی کی بھی صحیح کام کر کے گیا. میں جب گیا تو وہ اس کی بیوی تھی, وہ کہنے لگی میں میرے شوہر دنیا سے چلے گیا اور یہ مکان بیچ دیا. میں نے کہا کس کے ہاتھ میں بیچا؟ کہا کہ چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں بیچا. میں نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ کہا چھوٹے بیٹے کے ساتھ. کہا کہ تو اچھا کیا اس نے, تمہارے رہنے کا سہارا کر دیا. تو اس قسم کا کوئی شارٹ آؤٹ, جس کو کہتے ہیں نا شارٹ آؤٹ, اگر کر سکتے ہو کہ بعد میں لفڑا نہ کرے تو وہ شارٹ آؤٹ کر کے جاؤ. اور ایسا معاملہ کر کے بالکل نہ جاؤ, گائے کی سینگ بھینس میں, بھینس کی سینگ گائے میں, ایک بیٹے کو زیادہ دیا, دوسرے بیٹے کو کم دیا, اس بیٹے کو پراپرٹی اس میں لگا دیا, اس کو ادھر لگا دیا. اتنا کر کے گیا کہ مرنے کے بعد 5 بیٹے بیٹھ کر کے گالیاں دے رہا اور الٹا سیدھا کر رہا ہے کہ ابا جی دنیا سے گئے لیکن ہم کو لڑا کے چلے گئے, دنیا سے گئے ہمارا ول ایسا لکھ کر گئے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ایسا کر کے لگا. اللہ تعالیٰ یہ 7واں کام ہے جو کر سکتے ہو تو کرو. اللہ تعالیٰ یہ 7 کام کرنے کی آپ کو توفیق عطا کر رہا ہے. پھر بتلاتا ہوں. پہلا کام کیا تھا؟ اذان دو بچے کے کان میں. دوسرا کام تھا تکبیر کہو. تیسرا کام تھا نام اچھا رکھو. چوتھا کام تھا اس کی تربیت اچھی کرو. 5واں کام تھا کہ اس کی تربیت میں کم سے کم قرآن شریف 1 مرتبہ ختم کروا دو. اور
چھٹا کام تھا کہ دنیا کے اندر اس کی شادی بیاہ اچھے جگہ کرا دو، اس کی شادی بیاہ اچھے جگہ پر کرا دو تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد ہیلپ لیس نہ ہو جائے۔ اور ساتواں کام یہ تھا کہ اگر زندگی میں تم شارٹ آؤٹ کر سکتے ہو وراثت کا، اس کا اس کا، تو وہ کر کے رکھو تاکہ آپ کو برا نہ کہے اور آپ کو وہ گالیاں نہ دے اور آپ کو نروس نہ کرے آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساتواں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا کرو، یہ عقیقہ کا کھانا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس میں اس بچے کے لیے خاص طور پر دعا کرو، اس کے ماں باپ کے لیے خاص طور پر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس سے فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ عذاب جہنم عذاب قبر سے نجات فرما، اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ جو کچھ ہم نے غلطیاں کیا اس کو تو معاف فرما، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، نیکی کی ظاہری گناہ باطنی گناہ یا اللہ ہم نے کیا ہے، یا اللہ سارے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو توبے کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ جس بچے کے لیے عقیقہ کیا گیا ہے ان کو زندگی کے اندر اور موت کے بعد بھی عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کو زندگی میں صحیح زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ ان کو خاتمہ فرما، ان کے ماں باپ کو بھی تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، یا اللہ ان کے لیے خیر کے تو فیصلے فرما، یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں خیر کے لیے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم ٹھیک ہے